مثال کے طور پر میں ایک دلیل دیتا ہوں آپ کو, اس سے پتہ چلے گا فقہا کی مینٹل اپروچ کیا تھی. فقہا میں ایک مسئلے میں اختلاف ہوا ہے. آج ہی ایک خاتون آئیں, وہ خود اسلام قبول کر لیا مگر شوہر آغا خانی ہے. تو ایسا ہوا ہے کئی دفعہ اسلامی تاریخ میں, بیوی نے اسلام قبول کیا مگر شوہر نے, بولو بھائی, نہیں کیا. اب اس مسئلے میں اختلاف ہوا فقہا کا کہ بیوی جیسے ہی اسلام قبول کرے گی کیا نکاح ٹوٹ جائے گا؟ دیکھو دونوں میں سے ایک کافر ہو جائے تو فوراً نکاح ٹوٹ جاتا ہے, کیونکہ مسلمان اور کافر کا نکاح, کیا خیال ہے بھائی, مسلمان اور کافر کا نکاح نہیں ہو سکتا. تو اگر دونوں مسلمان تھے اور ایک مرتد ہو جائے, ایک قادیانی ہو گیا یا ایک بالکل عیسائی ہو گیا یا کوئی بھی کافر ہو گیا, ہندو ہو گیا, تو فوراً نکاح کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا. یہ سب فقہا کے درمیان مسئلہ کیا ہے؟ ابے اتفاقی ہے نا, بول لو نا بھائی, اتفاقی ہے یہ مسئلہ. لیکن اس کے اپوزٹ اگر ہو جائے, دونوں غیر مسلم تھے تو ان کا نکاح تھا نا, اسلام مانتا ہے غیر مسلموں کے نکاحوں کو بھی اسلام مانتا ہے. جو ہندو سے شادی کرے, عیسائی سے شادی کرے, تو اس اسلام میں وہ بھی کنسیڈر ہے, یعنی اس کو بھی اسلام نکاح بھی مانے گا اور اس کی اولاد کو بھی ثابت نسب مانے گا. اسلام میں قانون یہ ہے کہ غیر مسلم اپنے اخپل طریقے سے اگر نکاح کرتے ہیں تو اسلام اس نکاح کو معتبر, بولو نا بھائی, مانتا ہے. کیونکہ اسلام کہتا ہے کہ ان کو لیے مسلمانوں والی طریقے سے نکاح کرنا ضروری نہیں ہے, اس قوم میں جس طریقے سے رواج ہوگا اسلام اس کو معتبر مانے گا. تو اب غیر مسلموں نے اپنے طریقے سے نکاح کیا, دونوں غیر مسلم تھے, ان دونوں میں سے ایک نے اسلام قبول کر لیا, شوہر نے یا بیوی نے. جب ایک نے اسلام قبول کیا تو دوسرا کافر ہے, تو ظاہر ہے نکاح فوراً کیا ہوگا, لیکن نہیں ٹوٹے گا. کیا ہوگا؟ نہیں ٹوٹے گا. امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نکاح ان دونوں کا نہیں ٹوٹے گا, لیکن رہ بھی نہیں سکتے, کیونکہ مسلمان اور کافر یعنی نکاح کے طور پر میاں بیوی بن کے نہیں رہ سکتے, مگر نکاح ٹوٹا نہیں ہے. اب عجیب مصیبت ہے کہ نکاح بھی نہیں ٹوٹا اور رہ بھی نہیں سکتے, تو اب ہوگا کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو, اگر ہم دونوں میں سے ایک کے اسلام لانے کو یہ کہیں کہ اس سے نکاح ٹوٹ رہا ہے, تو اس کا مطلب اسلام سبب بن رہا ہے توڑ کا. اسلام توڑ کا سبب نہیں بنتا, اسلام ہمیشہ کس کا سبب بنتا ہے؟ جوڑ کا. اسلام رشتے جوڑنے کے لیے آیا ہے, رشتے توڑنے کے لیے نہیں آیا. دونوں میں سے ایک کافر ہو گیا تو نکاح فوراً ٹوٹے گا, کیونکہ ہم کہیں گے کیوں ٹوٹ رہا ہے کہ ایک نے اسلام چھوڑ دیا ہے, تو اسلام کا چھوڑنا تو نکاح کے ٹوٹنے کا ذریعہ بنے گا, اسلام لانا نکاح کے ٹوٹنے کا ذریعہ نہیں بنتا. لیکن اب ساتھ رہ بھی نہیں سکتے, اب ہوگا کیا؟ ان میں جدائی بھی کرنی ہے. تو وہ کہتے ہیں فقہا کہ اگر شوہر نے اسلام قبول کیا ہے تو بیوی عدالت میں کیس کرے, شوہر نے اسلام قبول کیا تو شوہر عدالت میں کیس کرے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں مگر میری بیوی اسلام نہیں لائی. بیوی نے اسلام قبول کیا تو بیوی عدالت میں کیس کرے کہ میں نے اسلام قبول کیا مگر میرا میاں اب تک مسلمان نہیں ہوا. تو عدالت اس کے شوہر کو بلائے گی اور کہے گی کہ تم اسلام قبول کرو, کیونکہ تمہاری بیوی کیا ہو گئی ہے؟ مسلمان. اگر وہ اسلام قبول کرے تو اچھے بچوں کی طرح گھر جاؤ, کیونکہ نکاح ٹوٹا نہیں تھا. اگر وہ قبول نہ کرے تو عدالت اس بیس پہ نکاح کو ختم کرے گی کہ اسلام پیش کیا گیا مگر اس نے اسلام کو رد کر دیا, تو اسلام کی پیشکش کو رد کرنا یہ نکاح کو توڑنے کا ذریعہ بنے گا. بہت مشکل ہے یار, رینجرز کا کیس ہے یہ, فوج بلوانی پڑے گی سمجھانے کے لیے. یعنی ایک اسلامی عدالت نے ایک شخص پہ باقاعدہ اسلام کو پیش کیا کہ تمہاری بیوی اسلام قبول کر چکی ہے, اس کو اسلام سمجھ میں آ گیا ہے, تم اپنا گھر بسانا چاہتے ہو تو تم بھی کیا ہو جاؤ, اسلام میں داخل, کلمہ پڑھو گے, جاؤ دونوں اچھے بچوں کی طرح جیسے پہلے زندگی گزارتے رہو. اگر وہ کہے مجھے نہیں چاہیے تو اسلام کہے گا پھر آپ کا نکاح عدالت کیا کہے گی؟ عدالت ختم کرے گی. اس بیس پر نہیں کہ بیوی مسلمان ہو گئی, اس بیس پہ کہ اس پر حکومت نے اسلام کی پیشکش کی اور وہ اپنا گھر بسانے کے لیے تیار نہیں ہوا. تو کسی بھی چیز کی جو علت ہے وہ ایسی تلاش کی جاتی ہے جو اس حکم کے بالکل مطابق ہو. تو یہ تو ایک میں نے فقہ کی مثال دی, ایسی درجنوں مثالیں ملتی ہیں. جب بحث ہوتی ہے نا مسائل پہ کہ اس کے دلائل پہ, تو بڑی ایک
تو وہ آغا خانی مسلمانوں بولا یار اس دور میں آج سے 1300 سال پرانی باتیں ہیں یہ, اس دور میں کہاں سے اتنی تہذیب آ گئی اور کہاں سے لوگوں نے اتنا کچھ سیکھ لیا. تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس خود نبی امی تھے, ایک دن بھی اسکول میں یا مدرسے میں نہیں پڑھا, لکھنا نہیں جانتے, پڑھنا نہیں جانتے, مگر جو قانون دنیا کو دے کے گئے ہیں وہ قانون کس نے فالو کیا؟ گورے نے فالو کیا ہے. وہ آج بھی دنیا میں جب ڈیبیٹ ہوتی ہے نا مختلف قوانین, تو اس میں اسلامی قوانین کو باقاعدہ ایک ویلیو دی جاتی ہے کہ اسلام اس بارے میں بولو بھائی کیا کہتا ہے. لیکن چونکہ لوگ مانتے نہیں ہیں اس لیے اس کو غلط تو قرار دے دیں گے, مگر اسلامی قوانین کی اتنی ویلیو آج بھی 1400 سال گزرنے کے بعد بھی برقرار ہے کہ بحث میں اس کو موضوع بحث لایا جاتا ہے کہ ذرا یہ بھی دیکھ لیں کہ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے. اور عجیب بات آپ کو بتاؤں, مزید گہرائی میں جاؤ گے تو آپ دنیا کے جتنے قوانین ہیں اس کو جب اسلام سے کمپیئر کرو گے تو آپ کو لگے گا جو اسلام کہہ رہا ہے نا 100% وہی صحیح ہے, حالانکہ آپ کو پہلی نظر میں وہ 100% بولو نا یار غلط لگ رہا ہوگا. چھوٹی سی مثال دے دوں, بہت معمولی سی, رہنے دیں پھر وہ ٹاپک چینج ہو جائے گا.